الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقد قال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سناخاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، سناخاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنائے گئے اس کی رحمت کے صدقے بسائے گئے. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو امی، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. تمام ساتھی ایک مرتبہ پھر دل کی محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو،
اللہ رب العزت نے انسان ذات کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کے مرتبے کو بڑھایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ انسان کو دنیا جہان کے سامان کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ پانی کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مکان کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو کچھ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جانور سواریوں کے لیے کچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ وغیرہ۔ کبھی اس چیز پر بھی غور کیا ہے کہ کیا ان چیزوں کو بھی انسان کی ضرورت ہے؟ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کبھی اس پر بھی آپ غور فرمایا کہ کیا ان چیزوں میں سے بھی کسی چیز کو انسان کی ضرورت ہے؟ جواب ملے گا قطعاً نہیں۔ پانی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، کوئی پیے یا نہ پیے، ہماری ضرورت ہے۔ کھانے کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، کوئی کھائے یا نہ کھائے، ہمیں ضرورت ہے۔ پھل فروٹ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو تمام چیزوں کی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے، تو انسان کو ایسے فضول اللہ رب العزت نے بنایا ہے؟ فرمایا نہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا کے تمام سامان کو میں نے تمہارے لیے بنایا، لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا۔ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا۔ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ کھانا پینا زندگی کا مقصد نہیں، یہ کام تو جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، اللہ سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مکان بنانا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں۔ کچھ پرندے ایسے عجیب گھونسلے بنا سکتے ہیں جو کوالیفائڈ انجینئر بھی نہ بنا سکے، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں۔ نسل بڑھانا یہ کام جانور بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم نے زندگی کا مقصد یہ سمجھا ہے کہ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، پھر جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ جس نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہمارے وعظ، یہ ہماری تقریریں، یہ ہمارے جلسے، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ علماء کی محنت، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا جائے۔ گاڑی خراب ہوتی ہے تو اس کو گیرج لے جایا جاتا ہے، وہاں بنے گی، ٹھیک ہوگی، وہاں میکینک ہوں گے، ایکسپرٹ ہوں گے جو اس کو ٹھیک کریں گے۔ اور روحانی گاڑی خراب ہو جائے تو اس کی تربیت مسجد اور مدرسے میں ہوگی،
اور یہاں پر علماء ہیں جو میکینک ہیں اس کو ٹھیک کریں گے. اسی لیے کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو حق و صداقت کے علمبردار عالم ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. انسان اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ انسان کے لیے فرمایا گیا. خلیفہ اپنی نہیں چلاتا، جس کی نمائندگی کرتا ہے اس کے احکامات کو چلاتا ہے. خلیفہ جس کی نمائندگی کرتا ہے اس کے احکامات کے مطابق خود بھی چلتا ہے اور اوروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی انتخاب کے ذریعے منتخب ہو جائے تو پھر بھی اسے اپنی چلانی، اپنی بات منوانی اور اپنی چیز یا اپنی اختراع اس کو لوگوں پر مسلط کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے لوگوں نے اسے منتخب کیا ہو، لیکن اس پر پھر بھی لازم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق چلے. یوں سمجھیں کہ مشورے سے کسی کو امام بنا دیا گیا مسجد کا. اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب تو میں منتخب ہو گیا ہوں نا، اب تو میں اپنی مرضی سے نماز پڑھاؤں گا، میں تو منتخب ہوں، فجر کی 2 نہیں پڑھاؤں گا 4 پڑھاؤں گا، میں منتخب ہوں. ظہر کی 4 نہیں 6 پڑھاؤں گا، مغرب کی نماز 3 نہیں 4 پڑھاؤں گا. اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے مشورے سے اس کو مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہ پابند ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق چلے. یا یوں کہے کہ میں منتخب ہو کے یہاں پہنچ جاؤں، سب نے مشورے سے مجھے منتخب کیا ہے، اب تو میں قیام میں درود شریف پڑھوں گا، رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، سجدے میں کوئی اور سورت پڑھ لوں گا. یوں بھی نہیں. انسان اللہ کا خلیفہ ہے. انسان کا کام یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے اور دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلانے کی کوشش کرے. بڑا لطیف نکتہ ہے. دعا کریں کہ ہم مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے. اگر تھوڑی شدھ بدھ ہوتی ہے تو پھر ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر کبر، نخوت، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. شیطان لگا ہوا ہے نا پیچھے، وہ بہکاتا ہے. متکبر پر اللہ کو بڑا غصہ ہے. فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میں نے اس دن ساتھیوں کو ایک لطیفہ سنایا. کچھ نوجوان فٹ بال کھیل رہے تھے، ایک نوجوان ایک اللہ والا، ایک بزرگ قریب جو گزرا تو اللہ والے نے نوجوانوں سے کہا بیٹے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. وہ رک گئے. یہ اللہ والے قریب آئے اور فٹ بال کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میاں فٹ بال تجھے کیوں مار رہے ہیں یہ بچے؟ بڑی زیادتی ہو رہی تیرے ساتھ، میں دیکھ رہا ہوں تیری پٹائی ہو رہی ہے، کوئی وہاں سے کک مار رہا ہے، کوئی وہاں سے کک مار رہا ہے. میاں فٹ بال تجھے کیا ہو گیا؟ کون سی خطا ہو گئی؟ تجھے مار رہے ہیں، ککیں لگا رہے. تو نوجوانوں کو بھی مذاق سوجھی. حضرت صاحب کے قریب آ گئے اور حضرت صاحب سے کہنے لگے حضرت صاحب میاں فٹ بال کیا کہتا ہے؟ تو حضرت صاحب نے کہا میاں فٹ بال کہتا ہے کہ حضرت صاحب میرے دماغ میں تھوڑی ہوا بھر گئی ہے اس لیے جوتے کھا رہا ہوں. اللہ کرے کہ دماغ میں ہوا نہ آ جائے.
یہ بہت بڑی مصیبت ہے. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، میں معلم ہوں. حضور سے بڑا استاد کون ہو سکتا ہے؟ وہ امی تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کے لیے اور ہمارے لیے امی ہونا عیب کی بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا فخر کی بات ہے. بظاہر امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، ہمارے لیے اور آپ کے لیے امی ہونا یہ عیب کی بات ہے، لیکن پیغمبر کے لیے امی ہونا یہ فخر کی بات ہے. ذرا سمجھیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھ کے سمجھیں. کسی آدمی نے گریجویشن کیا، پوسٹ گریجویشن کیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لی، پوری زندگی کھپا دی، اب وہ آ کے آپ کے آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، یونیورسٹی میں آدھے گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. پوری زندگی اس نے کھپا دی ہے. اگر اس کے باوجود بھی لیکچر نہیں دے سکتا تو اس نے اپنی تباہی کی. لیکن ایک جاہل اور ان پڑھا آدمی جس نے کچھ نہیں پڑھا کسی سے، اگر وہ آ کے آپ کی یونیورسٹی میں لیکچر دے اور علمی باتیں کرے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ یہ عجیب آدمی ہے. ان پڑھ آدمی، بالکل ان پڑھ آدمی، کمال کر دیا اس نے. اور ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، حلقہ درس میں نہیں آئے، زانو تلمذ طے نہیں کیے، لیکن جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، اور جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور علوم اور معارف بیان کرنے شروع کیے، تو وہاں کے ادیب، وہاں کے شعراء، وہاں کے بڑے بڑے عالم حیران رہ گئے کہ یہ کیسا بندہ ہے، کون سی باتیں کر رہا ہے، بظاہر کسی پر پڑھا بھی نہیں. آپ کے لیے اور ہمارے لیے ان پڑھ ہونا اور امی ہونا عیب کی بات ہے، میرے آقا کے لیے امی ہونا فخر کی بات ہے کہ بظاہر کسی کے پاس نہیں پڑھے، لیکن پوری کائنات کے استاد بن گئے، پوری کائنات کے استاد بن گئے. فرمایا انما بعثت معلما. بھئی ایک ہے دنیا کی لائن، آپ جتنی بھی ڈگریاں لیں گے، بڑے افسر بنیں گے، اور بڑے اور بڑے اور بڑے، اور زیادہ سے زیادہ آپ بادشاہ بن جائیں گے وقت کے. اور دوسری لائن ہے دین کی. جتنا اس لائن میں آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی نسبت جڑ جائے گی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور وہ جو غلامی ہے وہ کام کی چیز ہے، وہ کام کی چیز ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں، کوئی چیز قبر میں ساتھ نہیں چلے گی، نہ بینک بیلنس، نہ گاڑیاں، نہ مکان، نہ کوٹھیاں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ تعلیم حاصل نہ کریں، بھلے تعلیم حاصل کریں، شوق سے تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کی تہذیب کو تو نہ اپنائیں. تہذیب سے یورپ کے رضامند ہوئے تم، تہذیب سے یورپ کے رضامند ہوئے تم، شکوہ مجھے یورپ سے نہیں، شکوہ مجھے تم سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. تہذیب سے یورپ کے رضامند ہوئے تم، شکوہ مجھے تم سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. ایک یہودی، ایک نصرانی،
ایک قادیانی، ایک دین کا دشمن، ایک ختم نبوت کا انکاری، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی، وہ جو کچھ کرے کرتا پھرے، وہ تو کھلا دشمن ہے۔ لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے، عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے، اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو یہ شرم کی بات ہے۔ میرے محترم دوستو، زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں، زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں، رضائے الہی کے حصول کے لیے کوشش کریں اور یقین کر لیں یہ زندگی فانی ہے، عارضی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا میں بھی علماء کرام کی صحبت اختیار کیجئے، دنیا میں بھی علماء کرام کی صحبت اختیار کیجئے، صلحاء کی صحبت اختیار کیجئے، اور اگر کوئی مرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے اللہ والوں کی قدموں میں اگر جگہ مل جائے نا تو اس کے لیے سعادت ہے۔ ہاں، یہ بھی اہتمام کیا کرو کہ کسی اچھے آدمی کے قدموں میں اس کو جگہ مل جائے، کسی اللہ والے کے قدموں میں اسے جگہ مل جائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے میاں اللہ دین، ان پڑھ تھے، جاہل آدمی تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میاں اللہ الدین نے کہا، حضرت آپ فرماتے رہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد بھی اچھے لوگوں کے قریب ان کے قدموں میں دفنایا کرو مردوں کو، تو حضرت مرنے کے بعد تو جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے ساتھ اچھائی ہوگی، اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ تو پکڑا جائے گا۔ اگر اچھے آدمی کے قدموں میں ہم دفن کریں تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو اعمال کام آئیں گے۔ حضرت نے کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ لوگ آتے رہے، بیٹھتے رہے، پوچھتے رہے۔ گرمی کی موسم تھی، میاں علاء الدین نے محسوس کیا کہ حضرت کو گرمی لگ رہی ہے، پنکھا اٹھایا اور حضرت کے اوپر چلانا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے کہا، میاں علاء الدین پنکھا کس کے لیے چلا رہے ہو؟ کہا، حضرت آپ کے لیے۔ کہا، یہ جو میرے قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے تو نہیں چلا رہے نا؟ کہا، نہیں، میں ان کا مرید تھوڑی ہوں، میں تو آپ کا مرید ہوں، آپ کے لیے چلا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ پھر ان کو تو مفت میں ہوا لگ رہی ہے نا، تیرے سوال کا یہی جواب ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان پر مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے، اور وہ 4 جماعتیں ہیں جن پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ کوئی حافظ ہے؟ یہ کس طرح ہے جی جو میں نے پڑھا ہے؟ نہیں، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ 4 جماعتیں ہیں جن پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کی بارش، موسلادھار بارش برستی رہتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنے عقائد کو بھی ٹھیک کیجئے، اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کیجئے، سنت کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کیجئے۔ اس زمانے میں تو جو سنت کے مطابق چلنا شروع کر دے کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ منکر ہے، یہ نہیں مانتا۔ جو نئے طریقے گھڑے، بدعتیں قائم کرے دین میں، اس کو کہا جاتا ہے یہ عاشق رسول ہے۔ بدقسمتی ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مجھے ایک ساتھی ملا، 2-4 جلسوں میں وہ آیا اور اس نے مجھے کہا، ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ وہابی۔ میں نے کہا، کوئی ٹیلی گرام پہنچا کہیں سے یا وائرلیس آ گئی؟
لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ درود شریف نہیں پڑھتے اور درود شریف کے انکاری ہے، اور آپ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، تو یہی تو وہابی، ان کو تو کہا جاتا ہے نا، اور وہابیوں کو سینگ ہوتے ہیں، آپ درود کے منکر ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر ہم درود کے منکر ہوتے تو نماز میں درود کیوں پڑھتے؟ آخری تشہد کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اور جب تک ہم درود نہ پڑھیں ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہم درود کے انکاری ہوتے تو ہم دعا میں درود کیوں پڑھتے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس وقت تک دعا میں آپ درود کو شامل نہیں کرتے وہ دعا بارگاہ عزدی میں نہیں پہنچتی، لٹکتی رہتی ہے۔ اگر ہم درود کو نہ مانتے تو نماز جنازہ میں ہم درود کیوں پڑھتے؟ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اور دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بہت ساروں کو تو یہ دعا بھی یاد نہیں، گریجویٹ ہو گئے، پوسٹ گریجویٹ ہو گئے، بڑے بڑے منصب مل گئے، باپ مر گیا، جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا، کھڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کا قریبی عزیز اس کو غسل دے۔ علماء کرام سے پوچھیں، جس محبت سے بیٹا باپ کو غسل دے گا نا، کرائے والا بندہ نہیں دے گا۔ ہم نے سارے کرائے پر رکھے ہوئے ہیں، پاکستان میں تو اسی طرح ہے، یہاں پر اللہ کا کرم ہو کوئی اور صورت ہو تو مجھے علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں غسل کس طرح دیا جائے گا، پتہ ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ جو بندہ مر جائے اس کا قریبی عزیز اس کا جنازہ پڑھائے۔ خود کو پڑھنا نہیں آتا تو پڑھائے گا کس طرح؟ ایک بہت بڑے عالم دین نے بتایا کہ جب پاکستان میں جناح صاحب فوت ہو گئے، بڑی رش ہوئی، لوگ آئے، اور ایک وزیر صاحب کچھ لیٹ سے پہنچے، نماز جنازہ شروع ہو چکی تھی، تب وہ قریب کوئی مٹی کا ڈھیر تھا، پانی اس کو نظر نہیں آیا، تو اس نے کہا تیمم کر لیتا ہوں۔ اب اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ تیمم کے لیے کون کون سی شرائط ہوتی ہیں، بہرحال تیمم کر لیتا ہوں۔ اب اس نے جی ہاتھ دھوئے اور منہ میں مٹی ڈال دی، یہ تیمم کر رہا ہے، وزیر صاحب ہے، پتہ ہی نہیں تیمم کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو بھی یاد کیا کرو، جانا ہے خدا کی قسم، دھوکا ہے دنیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور فرمایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 6 چیزوں کی وجہ سے میرے بندے مجھے بھلا دیتے ہیں، 6 چیزوں کی وجہ سے، سورہ انعام میں۔ میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، آپ اندر کے انسان سے پھر پوچھیں، اپنے اپنے اندر کے انسان سے پوچھیں کہ یہ چیزیں دل کو لگ رہی ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب. 6 چیزوں کی وجہ سے بندے اللہ کو بھلا دیتے. پہلی چیز فرمایا خواتین کی وجہ سے. میں احترام سے نام لے رہا ہوں کیونکہ یہاں پر تو ویسے بھی لیڈیز فرسٹ ہے. خواتین کی وجہ سے. یہ بھی کوئی زندگی ہے اللہ کی قسم جہاں تیسری مرتبہ آ رہا ہوں. کوئی خاتون نظر آتی ہے جس کی گود میں بچہ ہو، ورنہ کتے ہوتے. دیکھ رہا ہوں عجیب زندگی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت نے فرمایا خواتین کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے بندوں نے مجھے بلا دیا. بات دل کو لگ رہی ہے؟ عورت کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا. عورت کو راضی کیا. مولوی صاحب شادی کرنی ہے تو ڈش لانی پڑے گی ورنہ شادی نہیں ہوگی. شرطیں کرتے ہیں. داڑھی باڑھی نہیں چلے گی. ہاں کیسے حلیہ بنایا ہے. آپ تو دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں. یہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ اکبر. ایک اللہ کے بندے نے تقریر کی، ایک نوجوان نے سنی، بگڑا ہوا نوجوان تھا، اللہ نے اسے قبول کیا. داڑھی بھی رکھ لی، پگڑی بھی پہن لی. کوئی پرانا ساتھی مل گیا، میاں کیا ہے تو نے؟ یہ تیری عمر ہے کوئی داڑھی رکھنے کی، پگڑی پہننے کی؟ ایسا خوبصورت نوجوان، کیا تو نے ملاؤں کے کہنے پر؟ یہ بھی فیشن ہے. ہم جی اسلام کے خلاف نہیں لیکن ملاؤں کو نہیں مانتے. یہ بھی سازش ہے. ملاؤں کو نہیں مانتے، یہ اسلام کے خلاف نہیں. پھر اسلام آپ کو کون سمجھائے گا؟ بھئی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ جی ہاں پڑھا ہے. کہاں؟ امی کے پاس. پھر ڈاکٹری بھی امی کے پاس پڑھ لو نا. انجینئرنگ کرنی ہے، کمپیوٹر سائنس میں ڈگری امی کے پاس کر لو. وہاں تو مکتب جانا پڑے گا، اسکول جانا پڑے گا، کالج جانا پڑے گا، یونیورسٹی جانا پڑے گا، اور یہ سب کچھ آپ نے امی سے سیکھ لیا. نوجوان نے کہا میں نے کسی مولوی کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھی، پگڑی نہیں پہنی، میں نے تو اللہ کے محبوب کی سنت سمجھ کے یہ کام کیا ہے. تو اس نے کہا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کہا بڑا فائدہ ہوگا. کہا کیا ہوگا؟ کہا میدان قیامت میں جب میرے رب مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے بندے کیا لائے ہو، میں عرض کروں گا میرے اللہ میرے نام اعمال میں کوئی اچھا ہی نہیں، زندگی میں نے برباد کر دی، اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، لیکن تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو کہتے ہیں کہ جی یہ مولوی دہشت گرد ہیں. میں نے کہا یہ مسلمان جو ہے دہشت گرد ہیں. میں نے کہا وہ مسلمان کس کام کا جو دہشت گرد نہ ہو؟ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ گیا ہوں. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اور آگے اور کیجئے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. دین کے دشمنوں کے مقابلے میں، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اتنی قوت جمع کیجئے، اتنی قوت جمع کیجئے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. اللہ کے دشمنوں پر بھی آپ کی دہشت پڑ جائے، آپ کے دشمنوں پر بھی آپ کی دہشت پڑ جائے. کسی اللہ والے نے تو آپ کو دہشت گرد نہیں کہا، کسی وقت کے ولی کامل نے تو آپ کو دہشت گرد نہیں کہا. بگڑے ہوئے انسانوں نے، اللہ اور اللہ کے رسول کے باغیوں نے آپ کو دہشت گرد کہا ہے. یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے.
اگر کافر کہے کہ اس سے دہشت محسوس ہو رہی ہے مولوی سے، اس مسلمان سے، اس کو دوگانا شکرانے میں پڑھنا چاہیے کہ میں اب اس مقام پر پہنچ چکا ہوں اللہ کے کرم سے کہ مجھ سے دشمن پر دہشت پڑ رہی ہے۔ اب تو لوگ ایسی باتوں سے ڈرتے ہیں۔ مولوی صاحب یہاں کا ماحول آپ خراب کر رہے ہیں، یار نہ کریں، مہربانی کریں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو ابھی افغانستان کے بارڈر پر تو نہیں لے کر جا رہا، آپ یہیں رہیں، الحمدللہ خوب کمائیں، لیکن کم از کم اچھی چیز کو اچھا تو سمجھیں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ کریں، لیکن کم از کم مجاہدین سے نفرت تو نہ کریں۔ ان کے لیے دعا تو آپ کر سکتے ہیں یار، دعا تو کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں۔ ضمناً ایک بات نکلی جو میں نے عرض کر دی، دنیا کا کفر، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کسی کالجیٹ سے، یونیورسٹی کے فارغ التحصیل سے اور کسی داڑھی منڈے سے دنیا کا کفر نہیں ڈر رہا۔ اگر دنیا کا کفر ڈر رہا ہے تو آپ کی داڑھیوں سے اور پگڑیوں سے ڈر رہا ہے۔ یہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کی ڈریس ہے، جو وردی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ کم از کم گناہ کو گناہ سمجھیں، توجہ چاہتا ہوں، کم از کم گناہ کو گناہ سمجھیں، سمجھا کریں، ثواب کو ثواب سمجھیں۔ مولانا گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر کی علامت ہے۔ ایک آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے، کسی نے کہا میاں یہ گناہ کا کام ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا یار غلطی کر رہا ہوں یار، گناہ گار ہوں، بس یار منہ کالا کر رہا ہوں، مانتا ہوں یار، دعا کرو یار اللہ مجھے ہدایت دے، کمزور ہوں یار۔ یہ کافر نہیں، یہ گناہ گار ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو بغیر حساب کتاب کے رب جنت بھیج دے، خدا سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گناہ کا کام کر رہا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، یہ کافر نہیں مولانا، یہ گنہگار ہے، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی اسے کہے میاں یہ گناہ کا کام ہے، اے مولوی کا بچہ پیدا ہوا ہے، سارے مولوی بن گئے، مفتی، جاؤ راستہ پکڑو، مجھے پتا ہے گناہ گناہ دماغ کھایا ہوا ہے، یہ دائرہ ایمان سے نکل گیا۔ ہاں دائرہ ایمان سے نکل گیا، جا کے علماء کرام سے پوچھیں۔ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر کی علامت ہے۔ کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھو، اور پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں، معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں، ہم سارے گنہگار ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آپ سارے گنہگار ہیں لیکن اچھے گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا اچھے گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ جو ڈیٹ بن جائے، اڑ جائے، شیخی دکھائے، کبر کا مظاہرہ کرے، پکڑا جائے گا۔ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، لرزتا ہے، ڈرتا ہے، کبھی کبھی روتا ہے اللہ کے دروازے پر۔
ممکن ہے اللہ اس پر نظر کرم فرما دے۔ وہ روایت آپ نے سنی علماء کرام سے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے، ایک بندے کو لایا جائے گا، کھولو اعمال نامہ، کھولو اس کا، کھول دیا جائے گا، حساب کرو، ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی کم ہو جائے گی، کم پڑ جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جا تجھے میں مہلت دیتا ہوں، کہیں سے ایک نیکی لے کر آ، میں تجھے مہلت دیتا ہوں، کہیں سے ایک نیکی لے کر آ تاکہ تجھے جنت بھیج دوں، ورنہ جہنم میں تجھے گاڑ دیا جائے گا۔ اب یہ کہے گا میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے معاف نہیں کرتا، میری مرضی ہے، نہیں کرتا معاف، بس اتنی رعایت دیتا ہوں، کہیں سے لے آ۔ سوچے گا ایک تو ہے، کہیں سے لے آؤں گا، ایک تو ہے، یا اللہ ٹھیک ہے مجھے مہلت چاہیے، میں لے آتا ہوں کہیں سے۔ مہلت مل گئی، اب جناب جاتا ہے، ڈھونڈا ہے اپنے باپ کو، ایک نیکی میری کم ہو گئی، ایک نیکی، کہا جا میری جان جا رہی ہے، نیکی لینے آیا ہے، ہٹ جا یہاں سے، میں خود مر رہا ہوں، نیکی لینے کے لیے آ گیا، ہٹ جا، دور ہو جا۔ امی کو ڈھونڈا، وہاں پہنچا، ایک نیکی میری کم ہو گئی ہے، اس نے بھی دھتکار دیا، بھائی کے پاس گیا، رشتہ داروں کے پاس گیا، جگری یار جو اس کے تھے ان کو ڈھونڈا، سب نے واپس کر دیا۔ اب یقین ہو گیا کہ مارا جاؤں گا، اب رونا شروع کیا، چیخنا چلانا شروع کیا، رو رہا ہے، واپس آ رہا ہے کہ مارا جاؤں گا۔ ایک بندہ ملا راستے میں، کیوں بھائی اتنا چیخ رہے ہو؟ کہا جہنم جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ایک نیکی کم ہو گئی۔ کتنی؟ ایک۔ اچھا لے لو، اس نے دے دی کسی نے۔ اللہ رب العزت نے تو سارا منظر دیکھ لیا۔ جب آئیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا اللہ مل گئی نیکی، اب میں میرٹ پر ہوں، اب تو جنت ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کس نے دی؟ اس بندے نے دی۔ جس نے دی اس کی طرف اشارہ کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے، آپ نے اس کو دی ہے، اس کے باپ نے نہیں دی، اس کی ماں نے نہیں دی، بھائیوں نے واپس کر دیا، تو نے اس کو نیکی دے دی۔ اتريد ان تكون اجود منی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے یوں کہیں گے، اتريد ان تكون اجود منی، اتريد ان تكون اجود منی، تو مجھ سے بھی بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ میں تو اس کو جہنم بھیج رہا تھا، اب تیری وجہ سے جنت جائے گا، تو مجھ سے بھی بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ اللہ اس بندے سے کہیں گے جس نے نیکی دی، وہ کہے گا یا اللہ سخاوت کیا لینی ہے، میرے پلڑے میں نیکی تھی ہی ایک، باقی سارے گناہ تھے، میں نے کہا کہ یہ ایک نیکی جس کی کم ہوئی ہے یہ بھی نہیں بچتا تو میں کہاں سے بچوں گا؟ میرے بچنے کا تو سوال ہی نہیں، میں نے سوچا چلو اس کا کام ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس بندے سے جس کو نیکی ملی، جس کی نیکی کم پڑ گئی تھی، کہ تو میرٹ پہ ہے، جا جنت، لیکن اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا تاب لوگ دیکھ سکیں کہ اگر میں مرضی پہ آ جاؤں تو ایسوں کو بھی جنت بھیج سکتا ہوں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو انصاف کی دعا مت مانگا کرو کہ یا اللہ میرے ساتھ انصاف کرنا، انصاف میں پورے نہیں پڑیں گے، یہ دعا کرنی ہے یا اللہ اپنا کرم کرنا، اپنا فضل کرنا۔ اور مختلف دعائیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیں۔ ایک دعا بڑی پیاری، بڑی مختصر، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جب میرے آقا نے دعا سکھلائی ہے، میرا جی کہتا ہے کہ یہ دعا آپ میرے ساتھ پڑھیں، بڑی پیاری دعا ہے، میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم، ذرا دل کی محبت سے پڑھیں، اللہم انکا
عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ایک مرتبہ دوہرا دیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ترجمہ بھی سن لیں. اللہم اے میرے اللہ، توجہ چاہتا ہوں. اللہم اے میرے اللہ، انک بے شک تو، عفو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، کریم اے ہمارے رب تو کریم ہے، تحب العفو اے ہمارے رب جب تو کسی گنہگار کو معاف کرتا ہے تو تو خود بھی خوش ہو جاتا ہے. یہ ذرا دعا کے الفاظ پر اور ترجمے پر غور فرمائے. میرے آقا کے الفاظ ہیں تحب العفو، میرے رب جب تو کسی مجرم کو معاف کرتا ہے تو تو خود بھی خوش ہو جاتا ہے. فاعف عنی، پھر مجھے بھی معاف کر دینا، پھر مجھے بھی معاف کر دینا، پھر مجھے بھی معاف کر دینا. میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت مولانا عبد الکریم قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے، میں نے کہا حضرت ایک روایت میں کریم کا لفظ نہیں ہے اور ایک روایت میں کریم کا لفظ ہے، یہ کریم کا لفظ کیوں ڈالا گیا؟ اگر یہ نہ ہوتا پھر بھی دعا کافی تھی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، جب تو کسی مجرم کو معاف کرتا ہے تو خود بھی خوش ہو جاتا ہے، پھر مجھے بھی معاف کر دے. میں نے کہا اتنے الفاظ بھی حضرت کافی تھے، یہ کریم کا لفظ کیوں ڈالا گیا؟ میرے شیخ نے فرمایا بیٹے کریم کا ترجمہ آتا ہے. میں کہا حضرت کریم سخی کو کہتے ہیں. کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے سخی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی ترجمہ؟ میں نے کہا حضرت آپ ہی بتلائیں. فرمایا کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے، کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ذات ایسے گنہگار کو بھی معاف کر دے جو معافی کے لائق ہی نہ ہو. کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ذات ایسے مجرم کو بھی بخش دے جو بخشش کے لائق ہی نہ ہو. میں نے کہا حضرت اب بات سمجھ میں آ گئی. ہمارے رب ہم تو ایسے بدترین مجرم ہیں کہ ہم معافی کے لائق ہی نہیں، لیکن تو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے نا، کیونکہ تو کریم ہے. پھر اپنے فضل کے صدقے ہمیں بھی معاف کر دے. کبھی کبھی اللہ کے در پہ رویا کرو، کبھی کبھی اللہ کے در پہ رویا کرو. پتا ہے آپ کو کہ شہید کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اس سے پہلے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں. شہید کے خون کا قطرہ. اور گنہگار جب اللہ کے در سے روتا ہے، گنہگار کے آنکھوں کے آنسو کا قطرہ، ان دونوں قطروں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. جیسے بھی ہو آ جاؤ اللہ کے دروازے پر. لوگوں کے سامنے شرم آ رہی ہے تو چپکے سے چھپ کے گھر میں رات کی تاریکی میں سارے سو جائیں، پھر اٹھ جاؤ، مصلی بچھا دو، گر جاؤ اللہ کے دروازے پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ صدق کے دل سے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کی جبین اللہ کے رحمت کے قدموں پر ہوتی ہے. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں بندے کو ہے غیرت ایسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اے ہمارے رب ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گنہگار اللہ کے دروازے پر سجدہ
کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی. اللہ کو پکارتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے, منتیں کرتا ہے, میرے رب مجھے معاف کر دے, میرے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے اللہ مجھے معاف کر دے, میں بدترین مجرم ہوں, میرے نام اعمال میں کوئی اچھائی نہیں. میرے رب میں اقرار کرتا ہوں میں نے جوانی غفلت میں گزار دی, زندگی معصیت میں گزار دی, تیرے در کے سوا کوئی دروازہ نہیں. الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب فقد دعاک. الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب فقد دعاک وَإِن يَكُ يَا مُهَيْمِنُ قَدْ عَصَاكَ فَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ. وَإِن يَكُ يَا مُهَيْمِنُ قَدْ عَصَاكَ وَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ. یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل تھے. پہلے تو بادشاہ تھے, نرم نازک طبیعت کے مالک تھے. آپ گدوں پہ سوتے ہیں نا, فوم کے گدے. ہاں, حضرت ابراہیم بن ادہم کے لیے روزانہ تازہ پھول بچھائے جاتے تھے, اس سے گدا بنایا جاتا, تازہ پھول, اس سے خوابگاہ کو سجایا جاتا تھا. گدے کی جگہ, فوم کی جگہ تازہ پھول رکھے جاتے تھے, اس پہ آرام فرماتے تھے حضرت ابراہیم بن ادہم. ایک دن خادم جو اس کام پر مأمور تھا, اس نے گدا بنایا, پھول رکھے. جی میں خیال آیا آج میں بھی تھوڑا سا سو کے دیکھتا ہوں, مزہ آتا ہے. سو گیا, نیند آ گئی. اب بادشاہ سلامت پہنچے تو یہ سویا ہوا ہے. ایک تماچا مارا اس کو, کم وقت کہیں کہ کیا کیا. اٹھا نیند سے, رویا اور جلدی سے کہا مار دیا. ہنسنے لگا. بادشاہ نے کہا بدتمیز, یہ کیا کرتے ہو؟ روئے کیوں؟ ایسے ہی حضرت, ایسے ہی رویا. ہنسے کیوں؟ ایسے ہی ہنسا. ایک تو مذاق بنائی, پھر بات چھپاتے ہو, بتاتے نہیں, بتاؤ. کہا سچی بات بتاؤں گا تو جوتے مزید پڑیں گے. کہا کہ نہیں بالکل کچھ نہیں کہوں گا, سچی بات بتاؤ, دل کی بات بتاؤ. روئے کیوں؟ کہا حضرت آپ نے مجھے کبھی جھڑکا تک نہیں, آج ایسا تماچا مار دیا کہ میرا حلیہ ٹھیک کر دیا, تکلیف پہنچی اس لیے رویا. کہا یہ تو ٹھیک ہے, ہنسے کیوں؟ کہا حضرت یہ بھی بتا دو. کہا بتا دو. کہا بادشاہ سلامت ہنسا اس لیے کہ میں تھوڑی دیر سویا ہوں تو میں نے تماچا کھایا ہے, اور تو نے ساری زندگی اسی بستر پہ زندگی گزاری ہے, پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر. بس اس بات سے اللہ کی ذات سمجھ میں آ گئی, بس دھچکا لگا, اللہ کی ذات سمجھ میں آ گئی. ذکر میں شروع ہو گیا, تسبیحات میں شروع ہو گیا, توبہ میں شروع ہو گیا, استغفار میں شروع ہو گیا. رات کو اپنے محل میں سو رہا تھا, چھت پہ کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی. آدھی رات کو اٹھائے, دیکھا کہ اوپر پڑوس کا ایک شتربان ہے جو اونٹ چرایا کرتا تھا, وہ پھر رہا ہے میری چھت پہ. میاں خیریت تو ہے؟ میری چھت پہ آ گئے آدھی رات کو. کہا بادشاہ سلامت میری اونٹنی گم ہو گئی, اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا. اونٹنی میری چھت پہ؟ کہا بادشاہ سلامت میں نے سوچا کہ ممکن ہے چلی گئی ہو. ممکن ہے. کہا ممکن ہے, کم وقت یہاں کیسے آئے گی؟ کہا حضرت اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں. کہا بولو. کہا حضرت اگر آپ کی چھت پر مجھے میری اونٹنی نہیں مل سکتی تو پھر بنگلوں میں اللہ بھی نہیں مل سکتا. یہ دوسرا دھچکا لگا, دوسرا دھچکا لگا. بس اللہ اپنے بندوں پر اگر فضل کرنا چاہے تو ایسے بھی کر دیتا ہے. کبھی دنیا دے کر اللہ آزماتے ہیں, کبھی دنیا چھین کر اللہ آزماتے ہیں. ہاں
دنیا نہیں دی آپ نے صبر کیا پھر بھی جنت، دنیا دی آپ نے شکر کیا پھر بھی جنت، دنیا نہیں دی آپ نے صبر کیا پھر بھی جنت، دنیا دی لیکن آپ نے اچھے کاموں میں صرف کی پھر بھی جنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ غم میں روتے تھے، پیٹتے تھے، ماتم کرتے تھے، نوحے کرتے تھے اور خوشی میں ناچتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اب خوشی میں ناچنے کی اجازت نہیں، غم میں پیٹنے کی اجازت نہیں، دکھ پہنچے تو صبر کیا کرو اور خوشی پہنچے تو شکر کیا کرو۔ صابرین کی جگہ بھی جنت ہے تو شاکرین کی جگہ بھی جنت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ آزماتے ہیں، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی کچھ چھین کر، مال چھین کر، اولاد چھین کر، کبھی کھیتیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، بندوں کو آزماتے ہیں، تکلیف پہنچے صبر کیا کرو، لینے والا بھی وہی ہے تو دینے والا بھی وہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے سب کچھ چھوڑ دیا، احرام کی چادریں پہن لی، پیدل حج کے سفر کو چلا گیا اور وہاں کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اس نے یہ شعر کہے تھے، الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بذنوب فقد داکا، میرے رب میں بدترین مجرم ہوں، ساری زندگی گناہوں کے نظر کر دی، سب کچھ تباہ کر کے تیرے دروازے پہ پہنچاؤں، مجھے معاف کر دے۔ الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب فقد دعاک وإن یک یا مہیمن قد عصاک فلم یسجد لمعبود سواک۔ میں نے گناہ تو بڑے کیے ہیں میرا رب، میں نے گناہ تو بڑے کیے ہیں، لیکن میری پیشانی پر بے غیرتی کا کوئی دھبا نہیں، کسی غیر کی چوکٹ پہ میں کبھی جھکا نہیں ہوں، جب بھی جھکا ہوں تو تیرے دروازے پہ جھکا ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، موحد ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ۔ بناوٹی بن کے نہیں آیا، میرا سینہ بھی تیرے سامنے، میرا جگر بھی تیرے سامنے، میرا اندر بھی تیرے سامنے، میرا ظاہر بھی تیرے سامنے، تو دل کی کیفیات کو بھی جاننے والا ہے نا میرے رب۔ اگر تیری محبت کے راستے میں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تیری دامن رحمت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ۔ میرے رب اگر تو مجھے معاف کر دے گا، یہی چیز تیرے شان کے لائق ہے کہ تو مجھے معاف کر دے، تو سخی ہے، کریم ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔ لیکن رب اگر میری غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے تو مجھے واپس کر دے گا، پھر تو خود ہی بتلا میں کہاں جاؤں گا، تیرے دروازے کی سوا دوسرا در بھی تو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توبہ کیجئے اللہ کے دروازے پر، توبہ کیجئے، دعا کریں کہ اللہ سب کو توبہ کی توفیق دے۔ اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے نا، اس کو بشارت دو کہ اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل گئی، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کو بخشنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ بچہ ہے چھوٹا، کپڑے گندے کر دیے، چھوٹا بچہ ہے،
پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، کپڑے گندے کر دیے، بدبو آ رہی ہے، گندا ہو گیا، گندگی میں لت پت۔ اس حالت میں اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، دھونا شروع کیا، نہلانا شروع کیا۔ اب یہ نشانی ہے کہ اب اس کی ماں اس کو نئے کپڑے پہنائے گی، صاف ستھرے کپڑے پہنائے گی، اس کے کپڑوں پر خوشبو ملے گی۔ ایک گناہوں میں عطا ہوا انسان اگر اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کے در پہ گر جاتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تقوی کا راستہ اختیار کیجئے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا لحاظ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہیں، سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ میں نے اس دن ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو اب چند سالوں سے سائنسدانوں نے بتلایا ہے کہ جی یہ جو دیسی آم ہوتے ہیں نا، ان کو آپ لنگڑے آموں کے ساتھ رکھیں اور ان کے عمل کا نام ہے پیوند کاری کا عمل، تو اس عمل کرنے کی وجہ سے یہ دیسی آم بھی لنگڑے آم بن جاتے ہیں، کو نتھی کرتے ہیں کچھ ان کو۔ اس عمل کے ذریعے میں نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی تو انہوں نے اب انٹروڈیوس کرائی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی دلوں کی پیوند کاری، یہ تو آموں کی پیوند کاری ہے نا، دلوں کی پیوند کاری، یہ ٹیکنالوجی اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے اپنے حبیب کو دی تھی کہ جو گنہگار لوگ ہیں نا، گناہوں سے اٹے ہوئے انسان ہیں نا، ان کے دلوں کی اگر اللہ والوں کے ساتھ پیوند کاری ہو جائے گی تو ان کے دل بھی صحبت کی وجہ سے ولیوں کے دل بن جائیں گے۔ علماء کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ یہ مائیں بہنیں ان کو بھی سمجھائیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وقودها النار والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی ہوگی، یہ آپ کی آگ گیس سے جلتی ہے، لکڑیوں سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، لیکن اس میں انسان ڈالے جائیں گے، پتھر ڈالے جائیں گے، اس سے وہ بھڑکے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 6 چیزوں کی وجہ سے میرے بندے مجھے بھلا دیتے ہیں۔ پہلی چیز، خواتین، عورت کو راضی کیا، مجھے ناراض کیا۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ چیز دل سے لگ رہی ہے؟ انسان کو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہ خالق ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز، اولاد، اولاد کو راضی کیا، مجھے ناراض کیا، اس کے نخرے پورے کیے، جائز ناجائز حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، اس کو راضی کیا، مجھے ناراض کیا۔ دوسری چیز، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، دنیا، دولت، سونا چاندی، اتنا حریص بن گیا کہ مجھے بھلا دیا۔ خواتین میں بھی بڑی حرص ہے، زیورات میں لدی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کچھ اور آنا چاہیے، کچھ دوسرا سامان بھی ہونا چاہیے۔ ماؤں بہنوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ قبر میں کوئی مرے گی نا عورت تو ایک بالی بھی کان میں نہیں چھوڑیں گے، وہ رسا سب اتار دیں گے، کوئی چیز قبر میں ساتھ نہیں جائے گی۔ قبر میں نماز والا زیور کام آئے گا، روزے والا زیور کام آئے گا، حج والا، زکوٰۃ والا، صدقات والا، خیرات والا، تلاوت والا، درود والا، اعمال صالحہ والا زیور، یہ کام آئیں گے۔ تیسری چیز، دولت، دنیا، سونا چاندی۔ چوتھی چیز، والخیل المسومہ، پہلے زمانے میں گھوڑے تھے، اب سواریاں، لینڈ کروزر گاڑیاں، ڈبل کیبن گاڑیاں، نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں، پرانی ہو گئی ابو میں نہیں چلاتا۔ اور جب حضرت صاحب بیٹھتے ہیں تو اڑتے ہیں، پھر نظر نہیں پڑتی نیچے۔ ان میں بھی شیطان بیٹھا ہوا ہے، اللہ رحم کرے۔
5ویں چیز جانور، والانعام، بھینسیں پال رکھی ہیں اس نے، بکریاں، کاروبار ہے اس کا، دودھ کا کاروبار کرتا ہے، سارا دن گوبر اٹھانے میں مصروف ہے، اللہ کے کرم سے ٹھیک دھندا مل گیا ہے، نماز کی فرصت نہیں، روزے کی فرصت نہیں، حج زکوٰۃ کی فرصت نہیں، پڑا ہوا ہے۔ بھائی حضرت صاحب کہاں گئے جی؟ وہاں گئے جی۔ 6ٹھی چیز والحرث، کھیتی باڑی، زرعی فارم، باغات لگائے ہیں اور پوری توجہ وہاں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کیسا پیارا انداز ہے۔ اے انسان، مجھ جیسے کریم رب سے تجھے کس نے غافل کر دیا؟ کس نے غافل کر دیا؟ یہاں تو ماشاءاللہ گھر کا کام بھی نہیں، سب کچھ بنا بنایا ملتا ہے۔ اور مجھے اس دن ساتھیوں نے ناشتہ کرایا، چند ڈبے لے آئے اور جناب وہ پلیٹ میں ڈال دیے، اوپر دودھ ڈال دیا، ناشتہ تیار ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو آگ جلائیں، لکڑیاں لائیں، گیس کا انتظام کریں، پھر جی کوئی آٹا ہو، پھر اس پر محنت ہو، پھر روٹی تیار ہو، پھر کوئی وہاں سے کچھ وہاں سے کوئی سالن شالن تیار کرے، تب ہوتا ہے ناشتہ۔ یہاں بس 2-4 ڈبے لے آئے، بنا بنایا مال ہے، پلیٹ میں ڈالا، دودھ، ناشتہ تیار، حضرت تناول فرمائے۔ اور پھر بھی پوچھتے ہیں جی سناؤ، مزہ نہیں ہے بھائی، کیا چاہیے تجھے؟ پھر گاڑی بھی اچھی، کوٹھی بھی اچھی، ناشتہ بھی بنا بنایا، پھر بھی مزہ نہیں ہے، تو آخر تجھے چاہیے کیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری تھیں۔ جب بھی آقا کی خدمت میں آتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی صاحبزادی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ایک دفعہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، ابا جان کام زیادہ ہے، بچے چھوٹے ہیں، مٹی کے گھروندے مکان کیا تھے اس زمانے میں، یہ ٹائل اور یہ چپس اور یہ زمانہ تو نہیں تھا، یہ پکی اینٹیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کہاں تھے؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا، مٹی کے گھروندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جھاڑو دینا پڑتا تھا، پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑتا تھا، پانی کے لیے یہ آپ کی موٹریں تو نہیں تھیں، ہینڈ پمپ تو نہیں تھے، کنویں پر جانا پڑتا تھا، تالابوں پہ جانا پڑتا تھا، وہاں سے پانی لینا پڑتا تھا۔ ابا جان دیکھیں میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، اسلام کو اللہ نے عزت دی ہے، مجھے بتلایا گیا آپ لوگوں میں غلام تقسیم کر رہے ہیں، باندیاں تقسیم کر رہے ہیں، ابا جان اگر مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے تو کام میں سہولت ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ماتھے کو چوما، فرمایا جان پدر، غلام دے دوں، باندی دے دوں، یا ایسا عمل بتلا دوں کہ ہزاروں غلام بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اور ایسا عمل بتلاؤں کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تجھے کام دے، ایسا عمل بتلاؤں کہ اللہ راضی ہو جائے، رحمت کے چشمے پھوٹ پڑیں۔ فرماتی ہیں ابا جان وہ عمل پھر بہتر ہے جسے اللہ راضی ہو جائے، دارین کی سعادت مل جائے، میرے دونوں جہان بہتر ہو جائیں، ابا جان وہ عمل بہتر ہے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو،
34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. یہ عمل دنیا وما فیہا کے غلاموں سے بہتر ہے. اس عمل کا نام پڑ گیا تسبیحات فاطمی. ان تسبیحات کا چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا تھا، تو اس وظیفے کا نام ہی یہ پڑ گیا تسبیحات فاطمی. اور پھر مجھے کہنے دیجئے، تیرا اس میں گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا. ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو امہات المؤمنین کے قصے سنایا کرو، بنات رسول کے قصے سنایا کرو، صالحہ عابدہ زاہدہ عورتوں کے قصے سنایا کرو. تیرا اس میں گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا، تو ہے بیٹی محمد کی جو ہے شاہ امم زہرا. تیرا اس میں گرامی ہے بڑا ہی محترم زہرا، تو ہے بیٹی محمد کی جو ہے شاہ امم زہرا. کھڑے ہو کر رسول اللہ استقبال کرتے تھے. میرے آخری کلمات ہے، میرا جی کہتا ہے ذرا سبحان اللہ سارے مل کے کہیں. یہاں پر سبحان اللہ پر پابندی تو نہیں لگی ہوئی نا، یا پولیس والے پکڑ لیتے ہیں؟ جی سارے مل کے کہیں سبحان اللہ، ذرا دل کی محبت سے کہیں سبحان اللہ. کھڑے ہو کر رسول اللہ استقبال کرتے تھے، جبھی دربار احمد میں تو آتی تھی میری زہرا. تو فاطمہ بھی تو زہرا بھی لقب تیرا بطول بھی ہے. تو فاطمہ بھی تو زہرا بھی لقب تیرا بطول بھی ہے. نہیں ہے حشر میں تجھ کو کوئی رنج و علم زہرا. ام کلثوم زینب اور رقیہ ہے تیری بہنیں. ام کلثوم زینب اور رقیہ ہیں تیری بہنیں. نبی کو ساری پیاری تھیں، نبی کو ساری پیاری تھیں مگر نور چشم زہرا. نبی کو ساری پیاری تھیں مگر نور چشم زہرا. خدیجہ عائشہ حفصہ ام سلمہ تیری مائیں. خدیجہ عائشہ حفصہ ام سلمہ تیری مائیں. تو ہے حسنین کی امی، تو ہے حسنین کی امی، علی تیرے شوہر زہرا. میں نے جو کچھ کہا اللہ رب العزت منظور و مقبول فرمائے. 5 اگست کو برمنگھم میں جامع مسجد میں ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ منعقد ہوگی، اور 12 اگست کو بریڈ فورڈ کی ابو بکر مسجد میں انشاءاللہ توحید و سنت کانفرنس منعقد ہوگی. تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ان اجتماعات میں سارے ساتھی بھرپور شرکت فرمائیں. دنیا کے مختلف حصوں سے اللہ کے بندے آئیں گے، علماء کرام آئیں گے، ان کے خطابات ہوں گے، ایمان افروز بیانات ہوں گے. تمام ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں کہ 5 اگست کو برمنگھم کی جامع مسجد میں، مرکزی جامع مسجد میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنس میں اور